اچھا جی، بات کر لیں ہم پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پر اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی اور سینٹ، علامہ صاحب سینٹ میں ہیں، اچھد قدیر صاحب قومی اسمبلی میں ہیں، دونوں خاموش ہیں. نہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، نہ اس گورنمنٹ پہ وہ تنقید کر رہے ہیں. ایک عجیب غریب سچویشن ان کے لیے ہو گئی ہے. علیمہ خان باہر آئیں اور علیمہ خان نے خود سے ایک مہم چلانا شروع کر دی، اور ان کے ساتھ اچھے خاصے لوگ بھی شریک ہیں جو کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ایم این اے ایم پی ایس بھی ان کے اس جہاں جہاں وہ جاتی ہیں ریلی لے کر ساتھ جاتے ہیں. اب تو پی ٹی آئی والے خود بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. اب 5 تاریخ اگست کی ایک اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جناب کچھ نیا کریں گے ہم، اور خان کی رہائی کے حوالے سے اور تحریک اور یہ ساری چیزیں. آج ظاہر جو گفتگو ایک سینیٹر ہیں ان کے ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم 5 اگست کو موٹر وے کے برابر میں ایک جگہ پر جلسہ کریں گے، اس سے ہماری ایک نئی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس تحریک کے اغراض و مقاصد یہی ہیں نوید زبیری صاحب، خان صاحب کی رہائی. تو اب یہ دوبارہ آئے ہیں سڑکوں پر، آنا چاہ رہے ہیں 5 تاریخ سے. علیمہ بھی آئی ہوئی ہیں آلریڈی، ریلیاں نکال رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک طرف کشمیر کا الیکشن اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، عالمی حالات آپ کے سامنے، خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب ایسے میں پی ٹی آئی کا باہر نکلنا اور 5 اگست کو جلسہ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تحریک کا آغاز، کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، یہ سیاست میں وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، اور یہ جس وقت کا انہوں نے تعین کیا ہے اگست کا مہینہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے. اور پی ٹی آئی نے فائنل کال دی ہے، لاسٹ فائنل کال، پہلے بھی کئی فائنل کال دے چکے ہیں وہ، لیکن یہ لاسٹ فائنل کال دی ہے کہ اب ہم باقاعدہ تحریک شروع کر رہے ہیں، اور یہ بھرپور ہوگی. اور اس میں ہم ایک جگہ نہیں، مختلف شہروں میں مختلف مظاہرے کریں گے، اور جیسے وہ ان کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ ہے. ادھر جماعت اسلامی نے بھی اگست کے مہینے میں کال دی ہوئی ہے. اور ادھر جب کشمیر کے الیکشن میں اگر کچھ اچھا اگست میں جو چونکہ آپ نے جماعت اسلامی کا نام بھی لے دیا تو ظاہر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن اگست میں یہ جو تحریکیں شروع ہو رہی ہیں اس میں پھر میں اضافہ کروں کہ ایم کیو ایم 3 جگہوں پر احتجاج کر رہی ہے. آفاق احمد صاحب بھی اگست میں ایک اور ضلع بستی یعنی کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جا رہے ہیں، اور باقی چیزیں جو آپ نے بتائی 7 تاریخ کو ظاہر جماعت اسلامی بھی آ رہی ہے، 5 کو پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں. سر اگست میں تو دم مسکلندر نظر آ رہا ہے مجھے. جی میں وہی کہہ رہا تھا، کشمیر کا الیکشن 2 مراحل بھی اگست میں. ہاں، وہ کشمیر کے الیکشن کا رزلٹ اور اس میں پیپلز پارٹی کا بیہیویئر نون لیگ کے ساتھ بڑا کاؤنٹ کرے گا. اگر یہ سب چیزیں ایسی ہو گئیں جیسی کہ نظر آ رہی ہیں اس وقت کی پوزیشن میں، تو مجھے نون لیگ کی گورنمنٹ بہت مشکل میں نظر آ رہی ہے کہ وہ سروائیو کر پائے گی. اور کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں، پہلے بھی ہوا ہے. اگر پیپلز پارٹی اپنی حمایت واپس لے لے ادھر سے تو ان کی حکومت گر جائے گی، اور گرنے کے بعد جو ہے اگر کوئی اور حکومت نہیں بنا پایا تو کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے، پھر نئے الیکشن کی بات ہوتی ہے. پھر بہت عرصے سے ایک آپ بات سن رہے ہیں ٹیکنو گریڈ گورنمنٹ، اس کی بھی پس پردہ آواز آ رہی ہے، وہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس سب کے لیے اگست کا مہینہ بڑا وہ ہے کہ اگست کے مہینے میں ایک تو پی ٹی آئی کے 2 گروپ اب تو واضح ہو گئے ہیں. پہلے تو اندر چلتے تھے، اب تو ایک علیمہ خان گروپ ہے جس کے ساتھ ایم این او کی بڑی تعداد ہے. اچھا لیکن دونوں گروپ سر سڑکوں پہ نا، وہ یہ 5 کو آ رہے ہیں، وہ نکل چکی ہیں. ہاں، تو وہ اگر دونوں مل جائیں. اچھا ایک اور انہوں نے اشارہ کیا گفتگو میں سینیٹر صاحب نے، جو کہ میں نے تفصیلات پوچھی انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ مت سوچئے کہ صرف پی ٹی آئی والے ہوں گے. میں ابھی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو فضل الرحمان صاحب سے بات ہو گئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹی ایل پی والے سے بات ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی نظر آ جائیں ساتھ میں. پھر کوئی بعید نہیں، جس طرح فضل الرحمان کا آخری بیان تھا اس کے بعد سے وہ جو چیز خاموشی ہے، ڈیڈ لائن ہے ان کی. بھائی چلیں ٹی ایل پی والے تو نہیں ہوں گے ہمیں معلوم ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب آ سکتے ہیں. فضل الرحمان ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، اچکزئی ان کے ساتھ ایک ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں. اور پھر باقی لوگ ملنا، پھر تو وہ بات ہوتی ہے نا جب جڑنے میں آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نون لیگ پی ایس پارٹی جڑ گئی تھی، تو ابھی تک جڑے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. جڑے رہیں گے. اس کا فیصلہ کشمیر کا الیکشن کرے گا، بالکل مجھے کوئی شک نہیں. دیکھیے چونکہ جب یہ باریک واردات والی بات آ گئی نا، پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ کر اپوزیشن بینچوں پہ آ جائے گی، حکومت تو نہیں گرے گی، سادہ اکثریت حاصل ہے نون لیگ کو، قانون سازی نہیں کر سکے گی. اب قانون سازی کے لیے بھی کوئی پھر اس کا مطلب معاہدہ ایسا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر خاموشی سے ووٹ ڈال دیا کریں گے وہ. بس پھر وہ جیسے ہے ویسے اسٹیبلشمنٹ کے گندوں پہ ہوگی. اگر پیپلز پارٹی ادھر ہوئی، جس دن ایم کیو ایم ادھر سے ادھر ہوئی اس دن ان کی گورنمنٹ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے گی.
اور وہ تو کوئی پھر بڑی بات نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی پہ آ جائیں سر. اگست میں جو لگ ہے رہا ہے آپ کو کوئی ڈینٹ پہنچا سکے گی اس گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اور ان کی ایکٹیویٹی؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے پی ٹی آئی سے، کیونکہ یہ جتنی بکھری ہوئی ہے اور ایک ہی آواز آتی تھی عمران کو رہا کرو، اس کی اب وہ آواز بھی مدھم ہو گئی ہے. مدھم ہوتے ہوتے بالکل اتنی دھیمی ہو گئی ہے کہ وہ سنائی بھی نہیں دیتی نا، کہ کہیں سے مجھے سنائی دے، وہ بھی نہیں ہے. ان سے یعنی آپ اس کا ملاقات پہ مطلب ہے پابندیاں کہ ایسی لگیں کہ اس کے بعد تو وہ بالکل دھیمی ہو گئی. اب اگر یہ فائنل کال واقعی فائنل کال کی طرح آئی اگست میں، اور نون لیگ کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے بیک فٹ پہ ہوئی، تو بہت مشکل میں اس لیے ہوگی کہ اگر وہ آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہی کنٹینر لگتے ہیں. کنٹینر لگنا جناب، پنجاب بند، یہ بند وہ بند، اسکول اسی وقت کھلے ہوں گے 2 ماہ کی چھٹیوں کے بعد، کالجز یونیورسٹیز یہ سب بند ہوں گے، تو ایک مشکل میں صورتحال میں گورنمنٹ آ جائے گی. زبیر صاحب یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے وہ ہر 2-4-6 مہینے بعد اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کرتے تھے، وہ خان صاحب سے مل بھی لیتے تھے اندر جا کے. ہاں، اور پھر اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات بھی داغ دیتے تھے. ویسے یہ والا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا خان صاحب کا کھلاڑی ہے بہت بڑا، اور یہ تو جناب ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ تو یہ کر دے گا، نہ یہ ملاقات کر سکا، نہ یہ جلسہ کر سکا، نہ یہ چڑھائی کر سکا اسلام آباد کی جانب، نہ یہ بیان داغ سکا. یہ وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بڑی حیران کن وجہ ہے. اور اب یہ لوگ کے پی کے میں بات کرنے لگ گئے. پہلے اس کو کمپرومائزڈ سی ایم کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ سارے کام کر کے دے رہا تھا. وہ سارے کام کر کے دے رہا تھا. اس نے ایک نونسنس کریٹ کی ہوئی تھی گورنمنٹ کے لیے. ان کو جو ہے ایک ختم ہوتا تھا، دوبارہ کنٹینر لگ رہے ہوتے تھے، عوام تنگ تھی، سب چیزیں تھیں. تو وہ اس کو ہٹا کے ایسے کو بنایا گیا کہ یہ پتہ نہیں شاید طوفان برپا کر لے گا. یہ تو ایسا ہوا کہ جسے کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں. اس نے بالکل یہ مطلب اس کو ختم کر دیا. اس کی ملاقات آج تک نہیں ہو پائی سی ایم بننے کے پاس. تک دباؤ تو یہ تو بالکل میرے خیال میں ناکام ہو گیا. تو 5 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ کوئی خاص نہیں ہوگا، جلسہ ولسہ جو کر لیں گے، لیکن تحریک شاید اس انداز سے آگے نہ بڑھا سکیں جس انداز سے یہ پہلے چڑھائی کر لیتے تھے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں کشمیر کے الیکشن کے ریزلٹس کو بہت اہم قرار دے رہا ہوں. اگر کشمیر کے الیکشن ایسے آئے اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ کے بیٹھی تو کوئی بعید نہیں، یہ احتجاج بہت بھرپور احتجاج کی شکل اختیار کر ہو نہیں سکے گا نا سر. دیکھیں کشمیر کا الیکشن جو ہے 2 تاریخ کو دوسرا مرحلہ ہے، پھر وہ 5 کے بعد ہی تیسرا مرحلہ، جو کہ 5 کو ان کا ہے احتجاج. ہاں دیکھیں، احتجاج تو اسٹارٹ ہوگا نا، یہ اگست کا پورا مہینہ احتجاج کا مہینہ ہے. تو یہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑھتا بھی جا سکتا ہے. پھر فضل الرحمان کا کردار بڑا اہم ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، دوسری اپوزیشن کی جماعتیں کس طریقے سے اگست کے مہینے کو لیتی ہیں اور پھر کیسی صورتحال بنتی ہے. یہ سب کچھ اگست کے مہینے میں پتہ چلے گا جی کیا کچھ ہو رہا ہے سیاست میں. پی ٹی آئی کی خبر ہم نے آپ کو دی. 5 تاریخ کو وہ جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں سے ایک نئی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں.